الیکشن NA-18 ہری-پور کا وہ لگتا ہے کہ ملتوی ہو جائے گا، مؤخر ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن ایک دو روز سے اتنا زیادہ ان ایکشن آ گیا، اتنا زیادہ متحرک ہو گیا کہ لگتا ہے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کا امیدوار بلکہ عمر ایوب کی اہلیہ امیدوارہ وہ وہاں سے جیت رہی ہیں۔ تو جیسے ہی وہاں پہ اس علاقے میں اس حلقے سے تھوڑا سا دور حویلیہ میں جا کے سہیل افریدی کی طرف سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس پر الیکشن کمیشن تلملا اٹھتا ہے۔ سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس حد تک چلے جائیں گے، اس طرح کہ ان کی طرف سے کہا گیا، جس کو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ مانا گیا، یہ جانا گیا کہ یہ دھمکی دی گئی ہے وہاں کی انتظامیہ کو، وہاں کی پولیس کو، اور وہاں پہ جو الیکشن کے لیے انتظامات کر رہے ہیں ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اس لیے سہیل افریدی کو ایک دن کے نوٹس پر طلب کر لیا گیا۔ کل ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور کہا کہ کل کا مطلب یہ ہے کہ آج کے روز، آج جمعے کو ان کو کہا گیا کہ 21 نومبر کو آپ یہاں پہ پیش ہو جائیں، یہاں پہ آ کے بتائیں کہ آپ نے ملازمین کو دھمکی کیوں دی ہے۔ اس پر سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، میں نے ایک عام سی بات کی تھی، میں نے کہا کہ یہاں پہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر ان کو جس طرح سے آج طلب کیا گیا تھا ان کے وکیل وہاں پہ چلے گئے۔ یہ کیسے اندیا ملتا ہے کہ الیکشن مؤخر ہو رہا ہے؟ ان کے وکیل کی طرف سے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں، پیش ہونے کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، بلکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو جا کے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ طلب کر رکھا ہے اور ادھر DRO نے بھی ہمیں طلب کر رکھا ہے، ہم کہاں پہ جائیں؟ آپ کے پاس آئیں یا پھر ہم ان کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ سماعت ہونی چاہیے۔ تو سہیل افریدی کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سماعت کے دوران کہا گیا کہ ہم ایک انٹرم آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے انٹرم آرڈر جاری نہیں کیا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کوئی عبوری حکم جاری کر رہے ہیں یا کر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روز میں، بلکہ کل ہی، کیونکہ 23 نومبر کو وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں اور خیبر پختونخوا میں شاید ایک ہی حلقے میں قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو، لیکن میرے علم میں یہی ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں ایک ہی سیٹ پر الیکشن ہو۔ باقی دیگر صوبوں میں جیسا کہ پنجاب ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ کسی سیٹ پر بھی، جن سیٹوں پر عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ میاں اظہر صاحب انتقال کر گئے تھے، اس سیٹ پر لاہور میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا تقریریں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس پر الیکشن کمیشن کی کوئی نظر نہیں ہے۔ ان کی نظر ہے تو صرف عمران خان کے اس حلقے پر نظر ہے، عمران خان کی پارٹی کے اس حلقے پر نظر ہے، NA-18 پر۔ یہاں سے تحریک انصاف کا امیدوار جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی فوری طور پر کر دیا گیا، جیسے ہی سہیل افریدی کی تقریر سامنے آتی ہے وہاں پہ بلا لیا گیا فوج کو، کہا گیا کہ فوج کی زیر نگرانی وہاں پہ الیکشن ہوں گے، اور یہاں پہ فوج کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے باتیں کی جاتی ہیں، وہ کہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، فوج کی بات کرتے ہیں، ہمارا مطلب عام فوجی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے چاند ایک جرنیل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو مشکلات کا، تکالیف کا سامنا ہے۔ بہرحال وہاں پہ فوج کو طلب کیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں کی طرف سے ابھی سے کہا جانے لگ پڑا ہے کہ وہاں پہ فوج مداخلت کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کسی قسم کی بھی وہاں پہ مداخلت ہوگی۔ بات ہم کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے اپنے تھم نیل پہ لکھا اور کہا بھی کہ وہاں پہ الیکشن مؤخر ہو سکتے ہیں، وہاں پہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، صرف اس بنا پر ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار جیت جائے گا۔ اگر وہاں پہ آج الیکشن ہوتے ہیں تو رزلٹ وہی رہے گا، 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، تو رزلٹ وہی رہنا ہے۔ اگر وہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار جیت جاتا ہے تو کیا
تحریک انصاف کو کہ اتنی زیادہ اکثریت مل جائے گی کہ وہاں پہ اپنا وزیر اعظم لے آئیں، لیکن یہ ساری علامتی چیزیں ہیں اور یہ حکومت اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور سب سے آگے الیکشن کمیشن صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، کیونکہ ان کو بھی ایکسٹینشن بغیر کسی اعلان کے ملی ہوئی ہے، اور کیونکہ ان کو بھی ایکسٹینشن کسی اعلان کے بغیر ملی ہوئی، ان کی مدت ختم ہو گئی، لیکن نیا الیکشن کمیشن نہیں لایا جا رہا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم لاہور میں بھی چیلنج ہو رہی ہے، کئی اور جگہوں پر بھی چیلنج ہو چکی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امین الدین صاحب جس طرح سے وہ اس کورٹ کے فیڈرل کورٹ کے جس کو آئینی عدالت بھی کہا جاتا ہے، پہلے وہ آئینی بینچ کے سربراہ تھے، اب وہ آئینی عدالت کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں، ان کے لیے نئی گاڑی خریدی جا رہی ہے۔ پرانی گاڑی کو کیا ہو گیا؟ تو کیا ان کے لیے کوئی بلٹ پروف بلکہ بم پروف قسم کی گاڑی خریدی جانی ہے؟ پرانی گاڑی، پرانی بھی کتنی پرانی ہوگی؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آئی ہو تو وہ بھی نئی ہی ہو۔ بہرحال ان کو خوش رکھنا ہے، کہاں تک خوش رکھنا؟ ان کو ایڈی سے لے کے چوٹی تک، ان کو پاؤں سے لے کے کان تک ان کو خوش رکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کی وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئندہ بھی دیتے رہیں۔ تو انڈین پائلٹس، دبئی میں ایئر شو ہو رہا ہے، وہاں پہ انڈین پائلٹ، پاکستانی پائلٹ بھی موجود تھے، پاکستان کے فوج کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ انڈین پائلٹ اور ان کا عملہ پاکستانی جہازوں کو دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ شاید وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ذرا ملاحظہ تو کریں، جن جہازوں نے ہمارے 7 طیارے مار گرائے جو بڑے جدید تھے، ان کو ذرا دیکھیں۔ J-10C کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ وہاں پہ چلے آئے تھے، وہاں پہ پاکستانی پائلٹس کی طرف سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، ان کے ساتھ دست پنجہ کیا گیا اور ان کو چائے کی پیشکش کی گئی۔ J-10C چونکہ چین سے لیا گیا ہے اور پاکستان چین ہی کے تعاون سے JF Thunder 17 بنا رہا ہے، تو وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اسی طرح سے بھارت کے تیجس بھی وہاں پہ لا کے رکھے گئے تھے، اور تیجس کی بھی سن لیجئے کہ یہ کئی دہائیوں تک اس کی تیاری ہوتی رہی، اور اب یہ اڑتا ہے تو اڑتے اڑتے بھی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس کو بھارت کی طرف سے ہی ریلائبل نہیں سمجھا جاتا، اور اس کی عالمی مارکیٹ کیا ہو سکتی ہے۔ بھارت کے بنائے گئے کئی ہیلی کاپٹر کئی ممالک کو بھارت کی طرف سے فروخت کیے گئے تھے، وہ ان ممالک کی طرف سے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے واپس کر دیے گئے، اور آئندہ بھی واپس ہوتے رہیں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ ان کے راکٹ، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ٹھوس ہو جاتے ہیں، میزائل کا تجربہ ہوتا ہے، ٹھوس ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک مصنوعی سیارہ جو چاند پر گیا تھا، چاند پر پہنچنے سے پہلے، لینڈ کرنے سے پہلے ہی وہ چاند کی سطح کے ساتھ جا ٹکرایا اور تباہ ہو گیا، پاش ہو گیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ان کی مہارت کا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کے پائلٹ وہاں پہ گئے، بھارت کا دیگر عملہ بھی وہاں پہ گیا، فوجی وہاں پہ گئے، ایئرمین وہاں پہ گئے، انہوں نے شاید پاکستان کا J-10C دیکھنا تھا لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو ان کو JF Thunder 17 دکھایا گیا، ان کو چائے کی پیشکش کی گئی، انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ بہت بہت شکریہ، چائے ہم نہیں پیتے، بہرحال پانی کا ایک گلاس پی لیتے ہیں۔ پانی انہوں نے پیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ چائے شاید ان لوگوں کی طرف سے اس لیے نہیں پی گئی کہ یہ نہ ہو کہ پاکستانی اس کو ہماری چھیڑ بنا رہے، تو یہ خبر جیسے ہی وائرل ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، شرم سے حیا سے ڈوب مرو۔ وہاں پہ جہاز ہمارے دیکھنے آپ چلے گئے، وہاں پہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح مل رہے ہیں، لیکن کرکٹ کے میدان میں آپ کو موت پڑتی ہے، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی۔ بہرحال پاکستانی پائلٹس کی طرف سے، پاکستان کے عملے کی طرف سے ایک اچھا جیسچر دیا گیا۔ ایک اور مختصر خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک خاتون گئی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر سے پولیس نے کتے اٹھا لیے، اور وہ پالتو کتے ہیں، ان کو آوارہ کتے سمجھ کے اٹھا لیا گیا۔ اس پر جج خادم حسین سومرو صاحب بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ کہاں ہے پولیس والے، لاؤ میرے سامنے پولیس والوں کو۔ تو گویا آپ یوں سمجھ لیں، اور خاتون کی طرف سے بتایا گیا کہ وہاں پہ کون کون
ریڈ کے لیے آئے تھے، کس کس نے کتے اٹھا لیے تھے، انہوں نے ایک ایک کا نام بھی سامنے رکھ دیا۔ نہ ہم اس خاتون کا نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نہ ان پولیس والوں کا یا پولیس والیوں کا جن کا نام وہاں پہ بتایا گیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ کتے اٹھا لیے گئے، پالتو کتے تھے، پالتو کتے اٹھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ نے اگر کوئی آپریشن کرنا ہے یا جس طرح سے آپریشن کیا جا رہا ہے وہ آوارہ کتوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ خاتون کی طرف سے شکایت کی گئی تو لگتا یوں ہے کہ وہ ان کتوں کو اٹھانے نہیں آئے تھے بلکہ مالکان سے بات کرنے آئے تھے کہ ہماری جیب بھی تھوڑی سی گرم کرو۔ ان کی طرف سے ان کی جیب گرم نہیں کی گئی تو انہوں نے کتے ہی اٹھا لیے اور پالتو کتے اٹھا کے لے گئے۔ اور عدالت میں جس طرح سے خادم حسین سومرو صاحب کی طرف سے کہا گیا تو رکت آمیز منظر بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی کتوں کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، یہ کتے کیوں اٹھا لیے گئے، بچوں کا کیا ہوا ہوگا، اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رونی صورت بنا لی گئی ہو جج صاحب کی طرف سے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ بالکل کتوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، کتے بھی جاندار ہیں، ان میں بھی جان ہے، ان پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ انسانوں کو اٹھایا جاتا ہے، خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں پہ کتوں کی حفاظت کرنا بہرحال یہ بھی درست ہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔